السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج 5 رمضان المبارک 1447 ہجری مطابق 23 فروری 2026 دن سوموار ہے۔ آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل احد قاسمی آفیشل میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ ناظرین اور سامعین کرام، ماہ رمضان اسلامی سال کا وہ مبارک اور باعظمت مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے نوازا ہے۔ یہ مہینہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ روحانی تربیت، نفس کی اصلاح اور کردار سازی کا جامع نظام ہے۔ اسی ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا جو انسانیت کے لیے ہدایت، فرقان اور رحمت ہے۔ ناظرین کرام، رمضان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ انفرادی تقویٰ کے ساتھ اجتماعی اصلاح بھی ضروری ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت صرف سجدوں تک محدود نہ رہے، بلکہ ہمارے اخلاق، معاملات، معاشرت اور کردار میں بھی جھلکے۔ بدر کی نصرت اور فتح مکہ کی عظمت جو کہ اسی مہینے میں وارد ہوئی ہے، ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کامیابی ایمان، اخلاص اور استقامت سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم رمضان کی اصل روح کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہی مہینہ ہمارے لیے ایک نئے عہد، نئی شروعات اور حقیقی انقلاب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سامعین کرام، ماہ رمضان محض روزوں اور عبادت کا نام نہیں، بلکہ یہ دلوں کی بیداری، کردار کی تعمیر اور ایک نئے عہد کے آغاز کا خدائی پیغام ہے۔ اگر ماہ رمضان کی روح کو سمجھ لیں تو یہ ایک نئے عہد کا آغاز بن سکتا ہے۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا ایک عظیم اور جلیل القدر مہینہ ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے اور بہت ساری احادیث میں اس کی فضیلت اور برکت کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کو شہر عظیم اور شہر مبارک کہا ہے، یعنی بڑی عظمت والا مہینہ اور بڑی برکت والا مہینہ۔ نہ ہم اس ماہ کی عظمت کی بلندیوں کا تصور کر سکتے ہیں، نہ ہماری زبان اس کی ساری برکتیں بیان کر سکتی ہے۔ رمضان المبارک یعنی ایام معدودات، جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ چند دنوں کا مجموعہ ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جس طرح بہار کی آمد سے سوکھی شاخوں اور ڈالیوں اور پتیوں پر نئی کوپلیں پھوٹتی ہیں، ویسے ہی یہ رمضان کی ساعتیں مردہ دلوں کو حیات نو عطا کرتی ہیں۔ اس مہینے میں عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، سجدوں کی لذت دوچند ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو توبہ کے موتی بن کر اس انسان کے مقدر کو روشن کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جو اس نے امت مسلمہ پر خصوصی فضل کے طور پر عطا فرمائی۔ یہ مہینہ محض عبادت کا مجموعہ نہیں، بلکہ تاریخ اسلام کی درخشاں ساعتوں، آسمانی ہدایات اور روحانی انقلاب کا مجموعہ ہے۔
اسی ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا، جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے، اور یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس قرآن کریم میں رہنمائی کرنے والی باتیں اور حق اور باطل میں فرق اور امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ کتاب جو ہدایت بھی ہے، فرقان بھی، رحمت بھی ہے، نور بھی، اور دلوں کے امراض کے لیے شفا بھی۔ جب یہ کتاب نازل ہوئی تو اس نے جہالت کی تاریکیوں کو چاک کر دیا، انسان کو اس کی اصل پہچان عطا کی، اور حق و باطل کے درمیان واضح خط امتیاز کھینچ دیا۔ یہی وہ ماہ ہے جس میں بدر کا وہ تاریخی دن جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اسی مہینے میں نصیب ہوا، جب بہت تھوڑے اہل ایمان نے بہت زیادہ باطل قوتوں پر غلبہ پایا۔ وہ دن اس بات کا اعلان تھا، یعنی غزوہ بدر کا دن اس بات کا اعلان تھا کہ کامیابی عددی اکثریت سے نہیں بلکہ ایمان، یقین اور اخلاص سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا جنہیں ہلاک ہونا تھا وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو گئے، اور جنہیں زندہ رہنا تھا وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ اور تابندہ رہے۔ اسی ماہ مبارک میں یوم الفتح یعنی فتح مکہ بھی طلوع ہوا۔ فتح مکہ کا وہ درخشاں باب جس میں بغیر خونریزی کے اس شہر کی کنجیاں اہل ایمان کے سپرد کر دی گئی، جو کہ ام القری کہلاتا ہے، مرکز انسانیت بھی ہے، اور بیت اللہ کا امین بھی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بندگی اور وفاداری کی لازوال روایتوں کا امین ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں سے اللہ کے محبوب اور آخری پیغمبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اٹھی، اور جہاں سے توحید کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا۔ ناظرین کرام، یوں رمضان صرف روحانی ریاضت کا مہینہ نہیں بلکہ عزم، استقلال اور نصرت الہی کی تاریخ بھی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امت کی سربلندی کا راز محض جذبات میں نہیں، جد و جہد میں پوشیدہ ہے۔ ایسی جد و جہد جو سب سے پہلے دلوں کو فتح کرے، پھر تہذیب و فکر کے میدان میں غلبہ حاصل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفس کی اصلاح کا محاذ بھی سرگرم رکھے۔ جہاد کا سب سے پہلا مرحلہ اپنے نفس کے خلاف جد و جہد ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، خواہشات کو قابو میں لانا اور انا کو مغلوب کرنا، اور اپنے باطل کو تقویٰ سے آراستہ کرنا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر اجتماعی عظمت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، رمضان ہمیں انفرادی تقویٰ بھی عطا کرتا ہے اور اجتماعی تقویٰ کا شعور بھی۔ خلوتوں میں نالہ نیم شبی، آہ سحرگاہی اور اشکوں سے وضو، اور جلوتوں میں صداقت، دیانت، امانت، عدالت، شجاعت، اخوت اور حقوق انسانی کا احترام، یہی وہ جامع طرز زندگی ہے جس کی تربیت رمضان کرتا ہے۔ سامعین، اگر خلوتیں عبادت سے روشن ہوں مگر جلوتیں ظلم اور ناانصافی سے آلودہ ہوں تو یہ رمضان کی روح سے ناآشنائی ہے۔
اسی طرح اگر زبان پر تلاوت قرآن ہو مگر کردار میں قرآن کا پیغام اور قرآن کی روح نہ ہو تو یہ روح رمضان سے دوری ہے۔ رمضان دراصل علم و عمل کا سنگم ہے۔ یہ ہمیں صرف پڑھنے کا نہیں بلکہ جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کو صرف زبان اور ہونٹوں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اپنی معیشت، سیاست، معاشرت، یہاں تک کہ اخلاق کا محور بنا لیا جائے۔ رمضان علم و عمل کا وہ بابرکت راستہ ہے جس کے ذریعے فرد بھی سنور سکتا ہے اور قوم بھی۔ یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی خلوتوں کو بھی سنواریں اور جلوتوں کو بھی درست کریں، اپنے دلوں کو بھی پاک کریں اور اپنے معاشرے کو بھی مزین کریں۔ سامعین، اگر ہم نے اس مہینے کے روح کو سمجھ لیا تو یہی رمضان ہمارے لیے ایک نئے عہد کا آغاز بن سکتا ہے۔ اگر اس ماہ مبارک کو اصول دین کے مطابق کامل شعور، جذبہ اخلاص اور حبیب خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے تو یقیناً آدمی کی زندگی میں یہ ایک مہینہ انقلاب لانے کے لیے کافی ہے۔ رمضان المبارک کے حسنات و برکات کا انسانی زندگی پر جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہے، کیونکہ پورے مہینہ کی عبادت کا نام ہی رمضان ہے۔ اس ماہ کی ہر گھڑی میں فیض و برکت کا اتنا عظیم الشان خزانہ پوشیدہ ہے کہ نفل اعمال صالحہ فرض اعمال صالحہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں اور فرائض 70 گنا زیادہ وزنی اور بلند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اور سامعین کرام، اگر ہم رمضان کی روح کو سمجھ کر اسے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہی مہینہ ہمارے لیے اصلاح، انقلاب اور اللہ کی مدد و نصرت کے ایک روشن دور کا نقطۂ آغاز بن سکتا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ کو آج کا یہ بیان پسند آیا اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ اسی طرح کے مستند دینی بیانات، اصلاحی مضامین اور روح پرور گفتگو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل احد قاسمی آفیشل کو ضرور سبسکرائب فرما دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی ایک سبسکرپشن ہمارے لیے حوصلہ افزا بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں تھا آپ کا میزبان عبدالحد قاسمی۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔